बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, क्या आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दुनिया के दीगर खित्तों में क्या हो रहा था? छठी सदी ईस्वी से पहले दुनिया के क्या हालात थे? आज की इस वीडियो में हम छठी सदी ईस्वी के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। ईस्वी साल के मुताबिक 570 में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फ़तह मक्का जो 20 रमज़ान सन 8 हिजरी मुताबिक 10 जनवरी सन 630 ईस्वी को पेश आया। ये छठी सदी ईस्वी है। इस वक्त दुनिया में 4 बड़े मज़ाहिब हैं। नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत, नंबर 3 मजूसियत और नंबर 4 हिंदू मत। और हुकूमतें 4 से 5 किस्म की हैं। नंबर 1 रोमन एम्पायर, नंबर 2 ईरानी सल्तनत, नंबर 3 बरसगीर की हुकूमतें, नंबर 4 अरब का कबायली सिस्टम और कैसर रूम की हुकूमत। ये सभी मज़ाहिब और हुकूमतें इस दौर के हुकूमती दुनिया में अमन व अमान कायम करने और इस्लाह आलम में बुरी तरह नाकाम थी। अब एक एक करके इन तमाम मज़ाहिब के मजहबी और सियासी हालात का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पे यहूदियों की मजहबी और सियासी हालत। आसमानी मज़ाहिब में इस वक्त सबसे कदीम मज़हब यहूद का है। यहूद के हालात इस वक्त कैसे हैं? उनमें अक़ीदा तौहीद कायम न रह सका, क्योंकि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा कहने वाले पैदा हो गए। तौरात में तहरीफ हो चुकी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का असल चेहरा मस्ख होकर रह गया। उनकी नमाज में रुकू और सजदा था, लेकिन इन लोगों ने नमाज से सजदा निकाल दिया और भी हर इबादत में अपनी तरफ से कमी पेशी की। सूद यहूदियों के मज़हब में हराम है, लेकिन वो अब सूद को हराम नहीं कहते। रजम की सज़ा उनके मज़हब में है, लेकिन ये छुपाते हैं। बस अब यहूदियत चंद रसूमात का नाम रह गई है। यहूदियत एक नस्ली मज़हब बनकर रह गया है। ये लोग किसी गैर यहूदी को अपने मज़हब में तबलीग नहीं करते। नस्ली तासुब और कौमियत का घमंड इतना ज़्यादा है कि ख़ुद को अल्लाह ताला का महबूब कहते हैं कि हम तो नबियों की औलाद हैं और हम जन्नती हैं। अगर हम जहन्नम में गए भी तो सिर्फ 40 दिन के लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नस्ली तासुब ही की वजह से वो हक़ को कबूल करने पर आमादा नहीं होते। जादूगरी और तोहम परस्ती अरूज पर है। जादूगरों को वो मकाम हासिल है जो नाउज़ बिल्लाह किसी नबी का होता है। हत्ता कि उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी सल्तनत जादू के बलबूते पर थी। उनके उलमा दुनिया परस्त, ज़र पसंद और बिकाऊ माल हो गए हैं। पैसा दिखाकर जितने मन चाहे फतवे ले लो, मिल जाएंगे। तौरात के हकाम को छुपाते हैं। अमीरों की रियायत दी जाती है और गरीबों पर सख्ती की जाती है। अमीरों की शरीयत कुछ और गरीबों की शरीयत कुछ और है। उनकी नाफरमानी, बगावत, कुफ्र और जुल्म व हसद की बिना पर एक मुख्तसर वक्त के अलावा उनकी कभी कोई सल्तनत कायम नहीं रह सकी। हमेशा उन पर ज़िल्लत की मोहर लगी रही। मुख्तलिफ़ वक्तों में बादशाहों के मज़ालिम से बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ कबाइल में हिजरत की, जिनमें से कुछ कबाइल मदीना मुनव्वरा, फिदक और खैबर के मकाम पर आबाद हो गए और तिजारत और ज़राअत के पेशों से वाबस्ता हो गए। नाज़रीन इकराम, छठी सदी ईस्वी में ईसाइयों की मजहबी और सियासी सूरत हाल क्या थी? अगर मजहबी सूरत हाल को देखें तो ईसाई भी अक़ीदा तौहीद पर कायम न रह सके। वो बुत परस्त तो नहीं है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। बल्कि उनके बाज़ फ़िरके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह मानते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत जलवागर हुए थे। चौथी सदी ईस्वी तक उनके अंदर अक़ीदा तसलीस सरायत कर चुका था, यानी अल्लाह ताला, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीनों मिलकर खुदा हैं। वो अपने औलिया कराम यानी कि राहिबान और शहादा यानी कि हवारियों को इतना ज़्यादा मानते हैं कि बुत परस्ती के करीब सूरत हाल हो गई। ईसाईयत चंद रसूमात का नाम रह गई थी।
جیسے کرسمس، ایسٹر، رسم کفارہ وغیرہ وغیرہ۔ پولس جو نسلاً یہودی ہے، ایک سازش کے تحت عیسائیوں میں داخل ہوا اور عیسائیت کو منفر اور داغدار کر دیا۔ دوسرے قوموں کی نکالی کی وجہ سے اصل عیسائیت روایات اور رسومات میں کھو گئی۔ کرسمس بھی اسی نکالی اور احساس کمتری کے نتیجے میں 4 صدی عیسوی میں وجود میں آئی۔ کرسمس دراصل سورج دیوتا تہوار کا دن ہے۔ ناظرین کرام، اگر ان کی سیاسی حالت دیکھی جائے تو عیسائی شروع میں کمزور تھے، لیکن پھر انہیں غلبہ حاصل ہوا۔ پھر عیسائی سلطنت ہر دور میں قائم رہی۔ آج اس 6 صدی عیسوی میں مسیح سلطنت کو رومن امپائر کہا جاتا ہے اور سربراہ کا لقب کیسر ہے، اور 6 صدی عیسوی کے اس دور میں یہ عجیب کشمکش سے دوچار ہے۔ انسانی ہمدردیاں کم ہو کر رہ گئی ہیں، ہوس بڑھ کر فاصلے بھی بڑھ گئے ہیں، اطاعت حاکم کا مادہ کم ہو گیا ہے، سلطنت میں بار بار بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ صرف 553 میں ایک فساد میں 30,000 آدمی مارے جا چکے ہیں۔ عوام اپنے حکمرانوں کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں اور غیر ملکی حکومتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں کے عوام کھیل تماشوں اور سرکس کے شوقین ہیں۔ سرکس کے میدان میں ایک وقت میں شائقین کی تعداد 80,000 تک جا پہنچتی ہے۔ جن شہروں سے آمدنی زیادہ آتی ہے، مثلاً مصر وغیرہ، انہی شہروں میں جبر و استبداد بھی زیادہ ہے۔ قرض لینے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے کیونکہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ اتنی غربت اور مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ عوام اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ حق گواہی جرم ہے اور حق گواہی کرنے والے کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ 6 صدی عیسوی کی عیسائیت ہے۔ ناظرین کرام، 6 صدی عیسوی میں مجوسیوں کے کیا حالات ہیں؟ ذرا اس طرف نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلے ان کی مذہبی حالت پر غور کریں۔ ادھر آتش پرستوں کی مذہبی حالت یہ ہے کہ مجوسیت کی اصل شکل کب کی بگڑ چکی ہے۔ یہ لوگ عناصر اربع اور آگ کے پجاری بن چکے ہیں۔ یہ لوگ 2 خداؤں کے قائل ہیں، نیکی کا خدا یزداں اور بدی کا خدا ارمان۔ گو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بالآخر نیکی کا خدا ہی غالب آئے گا۔ ان کے ہاں عجیب و غریب رسومات اور تہمات پائے جاتے ہیں، مثلاً دھات کو زنگ ہی نہیں لگنے دیتے، پانی کو آگ سے نہیں ملنے دیتے، آگ کو بجھانے نہیں دیتے، حجامت بنوانے اور ناخن تراشنے کو اور چراغ کی دعاؤں کو لازم سمجھتے ہیں۔ ان چند رسومات اور عبادت خانے کے علاوہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں، یعنی مذہب صرف آتش کدا اور رسومات تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کہیں مذہب نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ لوگ ظلم و بربریت اور کسی طرح کی بھی ناانصافی سے خائف نہیں ہیں۔ اگر مجوسیوں کے سیاسی حالات پر نظر دوڑائیں، ان کی ایران میں پارسی سلطنت قائم ہے۔ اس کے سربراہ کا لقب کسریٰ ہے۔ یہ رومی سلطنت سے بڑی سلطنت ہے اور اس سے زیادہ طاقتور بھی شمار ہوتی ہے۔ اس سلطنت کے حالات بھی کافی خوفناک ہیں۔ ویسے تو یہاں کچھ ریفارمر اور سالل جو پیدا ہوئے جو ترک دنیا کے داعی تھے، لیکن ایک مسئلہ مزداق پیدا ہوا جس سے املاک یہاں تک کہ عورتوں میں بھی مساوات کا نظریہ پیش کیا ہے، جس کا نتیجہ نہایت خوفناک صورت میں سامنے آیا ہے۔ لوگ جس کے گھر میں چاہتے ہیں بلا تکلف گھس جاتے ہیں اور اس کے مال و اسباب اور عورتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بدماشوں اور غنڈوں کا راج ہے، جھوٹ، چغلی اور شرارت پیشے بن چکے ہیں۔ عوام کو ٹیکسوں نے ڈھال کر دیا ہے، لیکن یہاں کے بادشاہ ہیں کہ خود کو خدائی نسل کہتے ہیں، ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اب 6 صدی عیسوی میں ہندو مت کی طرف بھی ذرا غور فرمائیں۔ ہندو مذہب کا اصل نام سناتن دھرم ہے، یعنی ایسا مذہب جو ہمیشہ رہے گا۔ دعویٰ تو ان کا سچا ہے، لیکن اس وقت ان کے حالات نہایت افسوسناک ہیں۔ ہندو مت کے بنیادی لٹریچر تک رسائی مشکل ہے، صرف زبانی باتیں ہیں، وہ بھی سب مشرکانہ اور دیو ملائی افسانے، حقیقت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہندو فرقوں اور ذات پات میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے۔ ہندوؤں کے بتوں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی ہے۔ اس 6 صدی عیسوی میں یہ تعداد 33 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ تہم پرست واقع ہوئے ہیں۔
اس لیے ہر نفع مند یا خوفناک چیز کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک نیا بت اور ایک نئی کہانی وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں کے مندر اور عبادت خانے تک بے حیائی اور فحاشی سے پاک نہیں ہیں، اس لیے ان کے مذہب نے اس کو بھی عبادت کا رنگ دے دیا ہے۔ اب ایک نظر چھٹی صدی عیسوی کے ہندو مت کے سیاسی صورتحال پر بھی ڈالتے ہیں۔ برصغیر کی صورتحال نہایت ہی گمبھیر ہے۔ سلطنت یکجا نہیں ہے، سینکڑوں ریاستیں قائم ہیں جو باہم لڑتی رہتی ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر اپنے میں ہی مگن ہیں۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، مرد اپنی بیوی، بہن، بیٹی کو جوئے میں ہار جاتا ہے۔ شوہر مر جاتا ہے تو ستی کی رسم کا رواج ہے، یعنی اگر بیوہ کسی اعلیٰ معزز گھرانے کی ہو تو اس کو زیورات سے لاد کر دلہن بنا کر جلانے سے پہلے زیورات اتار دیتے ہیں، اس کے شوہر کے ساتھ زبردستی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اس رسم کو شوہر سے وفاداری شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر غریب عورت بیوہ ہو جائے تو اس بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، ساری زندگی اسے بیوہ بن کر ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ مذہب نے ذات پات کی تقسیم کو سند جواز فراہم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کمزور اور نچلا طبقہ پستہ رہتا ہے، انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، بعض اوقات انہیں اچھوت کا نام دے کر آبادی سے دور زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ سن 536 تاریخ کا بدترین سال کیوں ہوا؟ یورپ میں پراسرار سی دھند پھیل گئی، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے چند حصے 18 ماہ تک مسلسل اندھیرے میں ڈوب گئے۔ سال 536 کے موسم گرما میں درجہ حرارت 1.2 سیلسیس سے لے کر 2.5 سیلسیس تک گر گیا۔ یہ گزشتہ 2300 سالوں میں سب سے سرد اشرا تھا۔ اس موسم گرما میں چین میں برفباری ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ بھوکے مرنے لگے۔ آئرلینڈ کی تاریخ میں درج ہے کہ سال 536 سے 539 میں روٹی ملنا ناممکن بن گیا تھا۔ پھر سال 541 میں مصر کے ساحلی شہر الفراما میں گلٹی دار طاعون پھیل گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت آئس لینڈ یا شدید شمالی امریکہ میں آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف شمالی کرۂ ارض پر راکھ پھیل گئی تھی۔ بار بار آتش فشاں پھٹنے اور اس کے بعد طاعون کی وجہ سے یورپ مویشی جمود کا شکار ہو گیا، جو ایک صدی یعنی 660 سن عیسوی تک اس سے نہیں نکل سکا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھے چھٹی صدی عیسوی کے مذہبی اور سیاسی حالات۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر عرب کی دنیا پر بھیجا گیا۔